للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال جل وعلا كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون صدق اللہ العظیم وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج کے میرے خطاب جمعہ کے بارے میں جو اخباری اعلان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یا جو ہینڈ بل آپ تک پہنچا ہو، اس سے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مجھے آج دو موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ پھر یہ کہ دونوں موضوعات کے بھی مزید دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن حکیم کا فلسفہ شہادت ہے کیا، اور پھر خاص طور پر شہادت حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ یہ مضمون خود اپنی جگہ پر بڑی تفصیل کا طالب ہے، لیکن چونکہ ان موضوعات پر میرے چھوٹے چھوٹے کتابچے موجود ہیں، تو میں اگر صرف اجمالی طور پر اس وقت بیان کروں، اگر آپ کو شوق ہوگا آپ ان کتابچوں کا مطالعہ کر لیں گے، لیکن اختصار سے کوشش کروں گا کہ بات پوری ہو جائے۔ دوسرے حصے میں مجھے گفتگو کرنی ہے دعوت رجوع القرآن کی اہمیت،
ان دونوں حصوں کو جوڑنے والی بات خود حضرت عثمان کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ان کی شان میں یہ الفاظ تو آپ اکثر خطبات جمعہ میں سنتے ہوں گے، جامع آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان کی شخصیت کا خصوصی تعلق قرآن سے ہے، اگرچہ ان الفاظ کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان کے اصل مقام اور عظمت کو یہ الفاظ واضح نہیں کرتے بلکہ ایک طریقے سے گہنا دیتے ہیں، وہ میں بعد میں اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ ان کے اصل مقام کو واضح نہیں کرتے بلکہ اس میں ایک شبہ کا، اشتباہ کا، فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ افسوس یہ ہے کہ الفاظ ہمارے ہاں اہل سنت کے خطبوں میں عام بیان ہو رہے ہیں۔ پھر اسی حصے کے تتمے یا ضمیمے کے طور پر عرض کرنا ہے کہ اس دعوت رجوع القرآن میں یہ انجمن خدام القرآن کے پیش نظر نقشہ کیا ہے، اور خاص طور پر جو ایک سالہ کورس اب ہم شروع کر رہے ہیں، میں گویا کہ اس کے لیے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیا عجب آج اللہ تعالیٰ آپ میں سے کچھ حضرات کے دلوں میں جذبہ پیدا کر دے کہ زندگی کا بہت سا حصہ دوسری چیزیں پڑھنے پڑھانے میں صرف کر چکے، اب اللہ توفیق دے کہ زندگی کا ایک سال خالص کر لیا جائے اس کام کے لیے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ تو چونکہ یہ میری گفتگو کے موضوعات کی فہرست طویل ہو گئی ہے تو میں اب ذرا اختصار سے کوشش کروں گا کہ ان تمام مضامین کو میں سمولوں۔ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اس میں بھی پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے عرف عام میں شہادت کے صرف ایک معنی لوگوں کے علم میں ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ اس معنی میں یہ لفظ بعض احادیث میں تو آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ایک جگہ امکان ہے کہ یہ معنی لیے جا سکے، ورنہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا لفظ قتل ہی آتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں لفظ شہادت تو نہیں آیا۔ پھر سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہاں بھی لفظ قتل آیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہاں بھی لفظ قتل آیا۔ صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی، وہی لفظ قتل ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے وہ معنی نہیں ہے، معنی وہ، اور جب حدیث میں آیا ہے تو وہ معنی بھی ہوں گے، وہ میں بیان کر دوں گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ معنی اس درجے چھا گئے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، شہادت کے صرف یہی معنی ذہن میں رہ گئے۔ یہ تو گویا کہ تمہید ہے، نفین میں نے ایک بات عرض کی ہے، اس باتن اب سمجھیے شہادت کہتے کسے۔ شہد یشہدو کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا، شاہد اور غائب، غائب وہ جو یہاں نہیں ہے، شاہد وہ جو یہاں موجود ہے۔ چنانچہ یہ جملہ آپ نے استعمال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں، اپنا سارا پیغام پہنچا کر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے یہ ساری باتیں سن لی ہے، ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ تو غائب اور شاہد، لیکن جو موجود ہوتا ہے اس کے حوالے سے دو اضافی مفہوم پیدا ہو گئے۔ جو کسی وقوع یا حادثے کے وقت موجود تھا وہی اس کی گواہی دے سکتا ہے، لہذا شہد یشہد کے معنی گواہی دینا بھی ہو گیا۔ نمبر دو، جو کہیں موجود ہوگا کسی تکلیف میں، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی موجود ہوگا تو مدد کر سکے گا، لہذا اس کے معنی مدد کرنے کے بھی ہو گئے۔ اس معنی میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے جہاں چیلنج دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے واقعتاً، تو ایسا کلام تم بھی موضوع کر لو، ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، 114 میں سے ایک چھوٹی صورت کا مثل بنا کر لے آؤ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو۔ اب یہاں مددگار کے معنی میں شہداء آیا، یہ اس کی لغوی بحث مکمل ہو گئی۔ ویسے تفصیلاً لکھے تو ایک چیپٹر بن جائے گا اس کا، لیکن 3 باتیں شہیدہ یشہدو، اصلاً معنی کیا ہے؟ موجود ہونا، لیکن اسی سے اضافی طور پر گواہی دینا، اضافی طور پر مدد کرنا۔ دین کے فلسفے میں یہ لفظ اصلاً گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ درہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ، وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ داخل ہو گئے اسلام میں۔ کوئی شخص ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، چوڑا تھا، چمار تھا، جو تھا، جیسے ہی اس نے یہ کلمہ کہا ہے، آپ کے برابر کندھے سے کندھا جوڑ کر صف اول میں کھڑے ہونے کا حق حاصل ہو گیا۔ گواہی، یہ گواہی جو ہے ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلم اپنی زبان سے بھی دیتا ہے۔ زبان سے اس نے گواہی دی، میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں۔ اب اس کا تقاضا ہوگا عمل سے بھی گواہی دے۔ جب اللہ کو مانا ہے اس کے حکم پر چلے، اگر حکم پر نہیں چل رہا تو اس کی عملی گواہی اس کے قولی گواہی کی تردید کر رہی ہے، جھٹلا رہی ہے۔ تمہارا عمل تمہارے قول کو جھٹلا رہا ہے۔ تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے۔ پیروی کرتے ہو تو تم نے قولی گواہی کے ساتھ عملی گواہی بھی دے دی، لیکن نہیں کرتے تو تمہاری قولی گواہی کچھ اور ہے، عملی گواہی کچھ اور ہے۔ یہ تضاد ہے، یہ تناقض ہے، یہ منافقت ہے۔ گواہی دیتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اسے اجتناب نہیں کرتے۔ تمہاری قولی گواہی کی تکذیب ہو گئی تمہاری عمل سے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ تو گواہی قولی، گواہی عملی۔ ایک نارمل انسان، صحت مند انسان، اس کی تو گواہی جو قولی ہے، گواہی عملی ایک ہونی چاہیے۔ اب آگے چلیے، اس میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو جائے گا گواہی کا۔ گواہی انفرادی اور گواہی اجتماعی۔ اگر اسلام صرف عبادات کا مذہب ہوتا تو آپ نے عبادات پر عمل کر لیا، آپ کی گواہی پوری ہو گئی۔ آپ نے کہا نماز فرض ہے، نماز آپ پڑھتے بھی ہیں، گواہی پوری ہو گئی۔ آپ نے کہا روزہ میرے رب نے فرض کیا، آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، گواہی پوری ہو گئی۔ انفرادی گواہی آپ کے انفرادی اعمال سے پوری ہو گئی۔ اجتماعی گواہی کے لیے لازم ہے کہ اس اجتماعی نظام کو قائم کر کے دنیا میں دکھاؤ جو اللہ نے بھیجا محمد الرسول اللہ کے ذریعے، اور اگر نہیں دکھاتے تو پوری امت مسلمہ کا عمل اس کی قولی گواہی کی تردید کر رہا ہے۔ ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے پوری دنیا میں جہاں کہہ سکو یہاں اللہ کا دین قائم ہے۔ تو پوری امت عملی گواہی کے اعتبار سے دین کی تکذیب کر رہی ہے۔ یہ ہے جرم اس امت کا جس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ کیوں بوسنیا میں ہو رہا ہے، کیوں کشمیر میں ہو رہا ہے، کیوں صومالیہ میں ہو رہا ہے، کیوں بھارت میں ہو رہا ہے، کیوں مارے پڑ رہی ہیں، کیوں یہودیوں سے پٹوایا جا رہا ہے، پورا عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا ہے، کیوں آپ کو IMF کے قبضے میں دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ آپ کے پاس ایٹمک نو ہاؤ ہے، استعمال نہیں کر سکتے، رول بیک کرو۔ اب وہ جو ہے وہ خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے، اور بے نظیر ہو یا نواز شریف اور 10 بستہ جھکے ہوئے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر برابر۔
در حقیقت یہ سزائیں جو ہمیں مل رہی، ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ یہود کا بھی اگر یہ مقدر بنا تھا تو اس غلط گواہی کی وجہ سے بنا تھا، اور آج ہمارا مقدر بن گیا تو اس غلط گواہی کی وجہ سے بنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے فلسفہ شہادت۔ اب اس شہادت کو ادا کرنے کے لیے اجتماعی سطح پر کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، فرد کی حیثیت سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں، اللہ توفیق دے دے اپنے کاروبار کو، اپنی معیشت کو سود سے، حرام سے پاک کر لوں، نہ ملے پراٹھے، روکھی روٹی مل جائے، نہ ملے 3 وقت 2 وقت مل جائے، 1 وقت مل جائے، یہ تو میں کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کر دیں، نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ ہاں، پورے نظام کو تو میں اکیلا نہیں بدل سکتا، نہ آپ بدل سکتے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت درکار ہے جو انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے نظام قائم کرے۔ اس جد و جہد کا آغاز ہوگا دعوت سے۔ پہلے لوگوں کو شعور پیدا ہو، اس کا اپنے فرض کا احساس پیدا ہو، ان میں ایمان پیدا ہو، تبھی تو ہوگا نا، تبھی جمعیت فراہم ہوگی۔ پھر انہیں منظم کرنا ہوگا، انہیں جمع کرنا ہوگا، پھر جو موجود نظام ہے اسے ٹکرانا ہوگا، اور پھر اللہ کامیابی دے دے تو نظام قائم کر دیں گے۔ اس پوری جد و جہد کا نام شہادت ہے۔ جو شخص اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے وہ زندہ شہید ہے۔ تمام رسول شہید تھے، حالانکہ کوئی رسول شہید نہیں ہو سکتا، مقتول نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور فرما رہے ہیں کہ لَبَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، دوبارہ اللہ زندہ فرمائے، پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے بار بار ملے۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ہاں کرم بارے دیگر کن۔ لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، رسول تو غالب۔ نبی قتل ہو سکتے تھے اور ہوئے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، حضرت یحییٰ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ فلسفہ ہے، اس کی بحث میں اس پر مت جائیے، لیکن یہ پورا عمل گواہی کا عمل ہے۔ ایک شخص پہلے اپنی زبان سے گواہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے عمل سے انفرادی سطح پر گواہی دے کہ باقی اللہ کا بندہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، واقعی اس نے عمل سے، رویے سے، اپنی معاشرت سے، اپنی معیشت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی زندگی کے طور طریقوں سے ثابت کر دیا کہ اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جمع ہو، ایک قوت بنے، طاقت بنے، ایک اکیلا 2 11، جماعت اتنی قوی ہو جائے کہ پھر وہ باطل نظام سے ٹکرائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کریں اللہ کی راہ میں، قتل ہو بھی، قتل کریں بھی۔ لوہے کا جسم نہیں تھا حضرت حمزہ کا بھی، وحشی کا برچہ آر پار ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس جد و جہد میں جو شخص جان دے دے، قتل ہو جائے، گویا کہ وہ شہادت کے منصب کے لیے فلی کوالیفائیڈ ہو گیا، اس لیے کہ جب تک وہ موت کی اللہ کی راہ میں اس طور سے نہیں آئی، امکان ہے کل میرا قدم نہ کہیں پھسل جائے۔ لیکن ایک شخص یہ گواہی اپنے عمل سے دے رہا ہے، اپنے قول سے دے رہا ہے، اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے، توانائیاں، قوتیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اسی کام کے لیے اس نے وقف کر دی ہیں۔ لیکن یہ کیا پتا کل کیا ہو جائے، کوئی لغزش ہو، جیسے کہ سورہ آراف میں بلعام بن باورہ کا تذکرہ ہے، الذی آتیناہ آیاتنا ولو شئنا لرفعناہ بہا، لیکن ایک عورت کے اغوا میں، چکر میں پھنس کر گیا، سب کچھ گیا، اگلی پچھلی سب جو ہے
کی کرائی اکارت، لیکن جس شخص نے اس کام کے لیے گردن اتروا دی، اب اس کی گواہی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، اس معنی میں اسے شہید کہا گیا۔ اس لیے استشہدہ کا لفظ آیا ہے، شہید کا لفظ حدیث میں بھی بہت کم آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ وہ شہید ہو، استشہدہ باب استفعال، اس کی گواہی قبول کر لی گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اس کو شرف عطا کر دیا تو گویا کہ اب اس کی گواہی قبول ہو گئی اللہ کے ہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ تو وہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا یہ عمل گواہی ہے، اور یہ فلسفہ شہادت ہے قرآن کا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے لیے جو لفظ آیا وہ شہید آیا۔ دیکھیے سورہ احزاب میں حضور سے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پہلا لفظ شاہد ہے۔ اچھا، شہادت میں ایک نقطہ اور رہ گیا ہے، شہادت جب بھی دی جاتی ہے کسی کے حق میں ہوگی تو کسی کے خلاف ہوگی، ہوگی کہ نہیں؟ اسی لیے شہادت کے ساتھ یا لفظ لام آتا ہے یا علا آتا ہے۔ لام حرف جار آتا ہے حق میں، علا آتا ہے مخالفت میں۔ ابھی میں نے دعائیں جو پڑھی تھی ان میں آخری دعا کیا تھی؟ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، حجت بنا دے۔ حضور کی حدیث کیا ہے؟ القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ حق میں حجت ہوگا اگر تم نے اسے مانا، گواہی دے گا اللہ اسے مجھ پر ایمان رکھتا تھا، تم نے پڑھا، اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے سمجھا، اے اللہ اس نے مجھے سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ اس نے مجھ پر عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا، اے اللہ یہ میرا ہی مبلغ بن گیا، داعی بن گیا، حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر الٹی گنگا چل نکلی، اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے پڑھتا نہیں تھا، استغاثہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ خلاف ہوگا کہ حق میں ہوگا؟ اے اللہ یہ بدبخت پڑھتا بھی تھا، سمجھتا نہیں تھا، اس نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میں کوئی محمل کلام تھا، بے معنی کلام تھا، کیا تھا میں؟ اس نے تو مجھے صرف ایصال ثواب، حصول ثواب کا آلہ بنا رکھا تھا، سمجھا ہی نہیں۔ تشترا کارے جزی نیست کے از یاسین او آساں بمیری، مرنے والے کو یاسین سنا دیتے تھے، بس اللہ اللہ خیر سننا۔ جو کتاب ہدایت بن کر آئی تھی، نسخہ زندگی بن کر آئی تھی کتاب، اسے انہوں نے آسان موت کا ذریعہ بنا لیا تھا، جان نکالنے کے لیے آسانی سے نکل جائے، یاسین سنا دو۔ اچھا، اس سے بھی بڑی گواہی خلاف یہ آئے گی، اے اللہ یہ شخص سمجھتا بھی تھا، عمل نہیں کرتا تھا، یہ بنا پھرتا تھا مفسر، لیکن اس کا عمل میرے خلاف تھا۔ اس سے بڑی گواہی خلاف کیا ہوگی؟ اور ایک اجتماعی خلاف گواہی ہوگی قرآن کی ہمارے، اے اللہ پورے چہار دانگے عالم میں میرے نور کو پھیلانا اس امت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے مجھے اپنی جاگیر بنا کے رکھ لیا، بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا، 1000-1200 روپے کا نسخہ، خوش ہو گئے، انہوں نے پہنچایا ہی نہیں۔ تو القرآن حجت لک او علیک، یہ میں نے لام اور علا کا مفہوم بیان کیا، شہادت کسی کے حق میں ہوگی یا خلاف۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آیا سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ایک مضمون، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں شہادت کے ساتھ نام آ گیا، اہل ایمان قسط کو، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دو۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ویسٹ میں، ایک عیسائیوں کا فرقہ ہے جیہوواز وٹنسز، اصل میں اس امت کو بنایا گیا ہے اللہ کے گواہ۔
اب وہ نوٹ کیجئے، حضور کو فرمایا آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، حق میں بھیجا یا خلاف بھیجا؟ یہ اس آیت میں نہیں آیا، سورہ مزمل میں آ گیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا۔ لوگوں، ہم نے اپنا رسول تمہارے طرف تمہارے خلاف گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جیسے کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ یعنی جو قوم رسول کی دعوت قبول نہ کرے، رسول اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہ اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی تھی، قوم نے نہیں مانی، یہ مجرم ہے۔ یہ گواہی حق میں ہوئی کہ خلاف ہوئی؟ تو جہاں بھی آیا ہے یہ لفظ اس دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، وہ اللہ کے ساتھ آیا۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ حج کی جو دو آخری آیتیں سنائی، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، سجدہ کیا کرو، یہ تو ہم کرتے ہیں، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی پوری زندگی میں کرو، وفعلوا الخیر، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ کس لیے جہاد کرو؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، یہ ذمہ دار ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، nobody can plead ignorance۔ اور اے مسلمانوں، تاکہ تم گواہی دو، یہی پوری نوع انسانی کے سامنے کھڑے ہو کر، اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اور اگر نہیں پہنچاتا، رسول نہیں پہنچاتا، تو دوسروں سے پہلے خود مجرم۔ رسول پہنچا دے، رسول بری۔ میں تو سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے، کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا بھائی، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ مطمئن ہے میں نے پیغام بھیج دیا ہے، بہت ہی معتمد پیغامبر ہے، جسے پیغام بھیجا ہے وہ بھی میرا بڑا جگری دوست ہے، کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے اس دوست کے پاس، عزیز کے پاس، اللہ کے بندے میں نے تمہیں پیغام دیا تھا، تم نے نہیں کام کیا، میرا نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ بھائی اب مجھے تو آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو اب اس سے کچھ اور کہہ سکتے ہیں آپ؟ سارا غصہ اب کس پر آئے گا؟ اس پیغام بر پر۔ تمہارے ذمہ تھا بات پہنچانا، تم نے نہیں پہنچائی، میرے سارے نقصان کے ذمہ دار تم ہو۔ اس پیغامبر میں سے ایک الف نکال دیے، پیغمبر بن گیا۔ وہی پیغامبر ہی ہے نا، اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے نوع انسانی کے پاس، وہ پہنچا دے تو بری ہو گئے، اب ذمہ داری ان کی جنہیں پہنچا دیا گیا۔ وہ نہ پہنچائیں خدا نہ خواستہ تو ان کو تو شاید کوئی عذر مل گیا، پکڑا کون جائے گا؟ رسول۔ ہوا نہیں ایسا، ناممکن ہے، اللہ کے رسولوں نے پہنچایا۔ چنانچہ حضور نے اپنے آخری خطبہ میں لوگوں سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ 23 برس کی محنت شاقہ کو پس منظر میں رکھیے، اسی میں شیب بنی ہاشم بھی ہے، اسی میں یوم طائف بھی ہے، اسی میں ہجرت بھی ہے، اسی میں غار ثور بھی ہے، اسی میں احد بھی ہے، اسی میں بدر بھی ہے، اسی میں احزاب۔ 23 برس کی محنت شاقہ۔ اب جو 1.25 لاکھ کا یا 1,40,000 کا مجمع سامنے ہے، خطبہ دیا ہے، آخری سوال کیا، الا هل بلغت؟ پوری کانگریگیشن نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، 3 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ جواب، 3 ہی مرتبہ یہ آسمان پر انگلی اٹھا کر پھر لوگ اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔
اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، میں فارغ ہو گیا، سائی آف ریلیف، میرے کندھے کا بوجھ اتر گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج میری ذمہ داری ختم ہوئی، لیکن یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں اب تمہارے کندھے پر آ گئی، اس لیے فرمایا آخری جملہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچاؤ تم ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے، اور وہ بھی آ گئے جو تا قیامت دنیا میں آئیں گے۔ ان کے اوپر گواہی دینے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، تاکہ رسول تم پر گواہی دے، تم پوری نوع انسانی پر گواہی دو۔ اور اگر پوری نوع انسانی کہے اللہ انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ہمیں متنفر کیا دین سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اسی پر وہ آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 41، جس کے بارے میں واقعہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، گردن جھکائے پڑھ رہے۔ جب 41ویں آیت پر آئے، حضور نے کہا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ آنکھ اٹھا کر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، استغاثے کا گواہ، جو بھی اس امت کی طرف رسول بھیجا گیا وہ استغاثے کے گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اور اے محمد آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ اس پر آپ نے آنکھوں سے آنسو روا۔ یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو امت مسلمہ پر ہے، اور چونکہ جب سے خلافت راشدہ ختم ہوئی ہم نے اس کی گواہی دوبارہ دنیا میں نہیں دی۔ معمولی سی بات ہے، 2 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، وہ نظام نہیں آیا، اس وقت سے اب تک ہم مسلسل مجرم ہیں، اسی لیے پٹائی ہو رہی، کبھی صلیبیوں کے ہاتھوں پٹوا دیا، کبھی تاتاریوں کے ہاتھوں تو یوں سمجھیے کہ قیمہ بنوا دیا، کبھی اسپین سے 800 برس کی حکومت جہاں کی تھی وہاں سے نام و نشان مٹا دیا، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں، اور بڑی سے بڑی پٹائی ابھی آ رہی ہے، ایسی پٹائی جو ابھی تک نہیں آئی ہے۔ کتاب الملاحم اور الملحمۃ العظمیٰ، اس پر میں نہیں جاتا، میری کتاب اب آ چکی ہے، موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، میں نے اس میں اسی پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، یہاں بھی مختلف مواقع پہ کرتا رہا، لیکن یہاں میری گفتگو ختم ہوئی۔ شہادت کا قرآن کا فلسفہ یہ ہے، دین کی گواہی زبان سے، عمل سے، انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر، امت کا اجتماعی سطح پر اس نظام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دینا، یہ گویا کہ گواہی ہوگی۔ اگر نہیں کرتی تو پوری امت گناہگار ہے، مجرم ہے، غلط گواہی دے رہی ہے، حق کی گواہی نہیں دے رہی، اس کی سزا پا رہی ہے، اور جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ پوری دنیا کی گمراہی کا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ تمہارے پاس ہمارا کلام تھا، تم بنے پھرتے تھے ہمارے نبی کے ٹھیکیدار، تم نے لہک لہک کر گایا تھا سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اس نبی کے مشن کو تم نے بھلا دیا، اس کی ذمہ داری تمہیں یاد نہ رہی، پرائیڈ لیا اس میں، ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ذمہ داری تھی وہ نہیں۔ اب میں دوسرے مرحلے پر آ رہا ہوں۔ اس شہادت کے جو مراحل حضور کی سیرت میں اور خلافت راشدہ میں آئے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ پہلا مرحلہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے دوران شہادتیں ہو رہی ہیں، زبانی بھی، قولی بھی، عملی بھی، انفرادی، یہاں تک کہ وہ نظام قائم کر دیا گیا۔ جزیرہ نما عرب میں 23 برس کی محنت و مشقت سے نظام قائم ہو گیا۔
اس میں جس نے محنت کی وہ گواہ ہے، چاہے بستر پر فوت ہوا گواہ ہے اگر یہ کام کرتے ہوئے گیا ہے. لیکن جنہوں نے واقعتاً جنگ میں اپنی گردن اتروا دی وہ گویا کہ گواہی کے 100% مصداق بن گئے. ان میں وہ بھی تھے کہ جو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے، مثلاً حضرت عمار، حضرت یاسر، عمار کے والد اور ان کی والدہ حضرت سمیہ. پھر وہ بھی تھے جو بدر میں شہید ہو گئے، وہ تھے جو احد میں ہو گئے، اور مواقع پر ہو گئے، بیر معونہ پر ہو گئے. سینکڑوں صحابہ نے اپنی جانیں دے دی. یہ گویا کہ شہادت کا وہ مرتبہ ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شہادت. اچھا، ایک بات سورہ شورى کی ایک آیت کے حوالے سے بارہا میں نے عرض کی ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا نقیم الدین، تم پر لازم ہے دین قائم کرو. اس کا ترجمہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں دین قائم رکھو. دونوں ترجمے 100% درست ہیں. قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو. بات تو ایک ہی ہے. خیمہ گرا ہوا ہے تو کھڑا کرو، قائم کرو. اور کھڑا ہے تو آندھیاں چل رہی ہیں، بھائی کھوٹوں کو مضبوط کرو، رسیوں کو مضبوط کرو، اور یہاں تک کہ بانس پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ. قائم رکھو، یہ آندھیاں اسے گرا نہ دیں. وہ شہادتیں جو ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، وہ یوں کہیے بائی اینڈ لارج من حیث المجموع وہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شہادتیں ہو رہی ہیں. وہ انقلابی جد و جہد، مخالفین جو بھی مانعین تھے، راستہ روک رہے تھے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. بدر میں 70 مارے گئے کفار اور 14 ہو گئے شہید اہل ایمان. احد میں 70 شہید ہو گئے مسلمان. اس کے بعد ایک دور آیا ہے جو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ اصل میں ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس میں وہ دن منائے جاتے ہیں، یاد تازہ کی جاتی ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان شہید ہوئے، 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا، 1 محرم کو ان کا انتقال ہوا، 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے. تو یہ گویا کہ شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس ذی الحجہ کے نصف آخر سے، اور تذکرے شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر. پھر جو بھی اہل تشیع تو خاص طور پر وہ ایک ہی شہادت ہے ان کے لیے تو اہمیت والی، اس کو انہوں نے جس طریقے سے بھی بیان کیا. اس سب کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. یہ ساری شہادتیں دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. خیر اور شر کی جنگ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تا قیام قیامت. چراغ مصطفی شرار بولہبی، جنگ تو رہے گی. جب حق کا غلبہ ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان سو گئے، لمبی تان کے سو گئے؟ یہ تو اس کی فطرت کے خلاف ہے. اور یہ چیز میں تو ایک طرف تو آپ کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، شیطان دشمن ہے، حق کا دشمن، اہل ایمان کا دشمن. ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. ازل سے چل رہی ہے. حضرت آدم سے جو دشمنی شروع ہوئی تھی تو اولاد آدم سے وہ دشمنی ہے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہمارا تو بیڑا غرق ہوا ہی ہے، لیکن اس اولاد آدم کی بھی عظیم اکثریت کو میں جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ اس کا پکا ارادہ ہے، مسمم. قرآن مجید میں 6-7 مرتبہ آیا. ہوتا کیا ہے، کوئی انقلاب جب تکمیل کے مرحلے کو آتا ہے، جب مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اب اس کا راستہ روکنا ممکن نہیں رہا، ہم بے بس ہو گئے، تو دبک جاتے ہیں.
یا تو اس انقلاب ہی میں شامل ہو گئے یا ویسے دبک گئے، انرٹ ہو کر رہ گئے، بیٹھ گئے، منتظر رہتے کوئی موقع آئے تو پھر اسٹرائک بیک کریں۔ اس کا نام ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ ہر ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آر اے مسٹ، اس لیے کہ پچھلا نظام، اس کے مفادات والے لوگ ہار مان کر یہ ہے کہ اس کے بعد تو آخر اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں۔ یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں۔ اس وقت تک انقلاب عرب ہی میں آیا تھا، آگے تو آیا نہیں تھا ابھی، لہٰذا عرب ہی میں وہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دفعہ یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کا ریلا اتنا سخت تھا کہ مکے اور مدینے تک ہی دارالاسلام محدود ہو گیا تھا، پورا عرب تقریباً مرتدین کے یا تو مرتد ہو گیا یا مرتدین کے قبضے میں تھا۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں اتنی تعداد میں مسلمان صحابہ جو ہے شہید ہوئے ہیں، اور اتنے حفاظ تھے کہ تب خطرہ ہوا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں بھی جمع کر لیا جائے، صرف یہ حفاظ کے سینوں میں جو محفوظ ہے اسی پر تکیہ نہ کیا جائے۔ یہ اتنی تعداد میں شہید ہوں گے، کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، غائب نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس قرآن کو جمع کیا گیا۔ یہ حضرت ابوبکر کا کارنامہ حضرت عثمان کا نہیں ہے، غلطی سے ان کے نام کے اوپر تھوپ دیا گیا، وہ صرف قافیے کے لیے عثمان عفان تو جامع آیات القرآن، غلط بھی ہے اور گمراہ کن ہے۔ گمراہ کن کیوں ہے؟ کہ دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 15 برس بعد قرآن جمع کیا گیا۔ کیا حضرت عثمان سے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا تھا؟ جامع آیات القرآن اگر حضرت عثمان کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوا کہ حضرت عثمان سے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا؟ قرآن پر شک آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ نہ معلوم کن کے مرتب کیے ہوئے الفاظ ہیں، اور علماء پڑھ رہے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا خطرہ اس کے اندر ہے۔ اول تو جمع قرآن ہو گیا تھا خود حضور کی حیات طیبہ میں، ترتیب ہو گئی، جمع ہو گیا، حفاظ کو یاد تھا تو ترتیب سے یاد تھا، بغیر ترتیب کے تو یاد نہیں تھا، لیکن سینوں میں جمع ہو گیا تھا، وہ حضور نے خود کر دیا۔ کتابی شکل میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور حضرت ابو بکر کا کل عہد خلافت 2.25 برس، تو گویا کہ حضور کے انتقال کے بعد لگ بھگ 1.5 سال بعد ہی کتابی شکل میں بھی قرآن مرتب ہو گیا۔ اب اگر اسے حضرت عثمان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ایک تو خلاف واقعہ ہے بات، اور بہت گمراہ کن ہے کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ صاحب یہ تو اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم 12-13 برس کے بعد قرآن مجید کو کی آیات جمع کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل کیا خدمت ہے حضرت عثمان کی، وہ بعد میں عرض کروں گا یا وضاحت کر ہی دوں یہیں پر۔ ہوا یہ کہ قرآن تو جمع ہو گیا، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے لہجوں کی اجازت تھی۔ جیسے اردو زبان ایک زبان ہے، لیکن لکھنوی لہجہ اور ہے، دہلی لہجہ اور ہے، حیدرآبادی اور ہے، پنجابی اور طریقے سے بولتے ہیں، لکھیں گے چاقو پڑھیں گے کاچو۔ تو اب یہ جو پڑھنے کا مختلف فرق ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے لوگ مختلف لہجوں میں مختلف زبانوں میں پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے لکھنے میں بھی فرق آنے لگا۔ فرض کیجئے کسی نے چاقو کو کاچو ہی لکھ دیا، جب بولتے کاچو ہے تو لکھے کیوں نہ کاچو۔ یہ جو اختلاف متن میں ہو رہا تھا، اس کو دور کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کاتبین وحی کو جمع کر کے ایک متن تیار کیا، ایک ٹیکسٹ۔ تو گویا کہ حضرت عثمان پوری امت کو جمع کرنے والے ہیں ایک متن پر، اسی لیے رسم عثمانی کہتے ہیں اس کو۔ یہ رسم الخط جو قرآن کا ہے، رسم عثمانی، مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس کی کتابت ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت اب حضرت عثمان نے جو اس کا رسم الخط بنا دیا تھا اس کے اوپر چلے گی۔ اس پر ایک ٹیکسٹ پر جمع کیا ہے کتابت کی صورت میں حضرت عثمان نے پوری امت کو، باقی سارے نسخے تلف کر دیے گئے، اور یہ جو آپ نے تیار کیا کروایا آفیشل نسخہ،
اس کے جو ہے کاپیز کر کے بھیج دی گئی. کوئی تاشقند میں آج بھی رکھا ہوا ہے, کوئی استنبول میں رکھا ہوا ہے, اور ایک نسخہ آپ کے اپنے پاس تھا جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا ہے. اور اس نسخے کے اوپر یہ جو پہلے پارے کا آخری رکوع ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان الفاظ پر حضرت عثمان کے خون کا دھبا آج بھی موجود ہے. تو حضرت عثمان کا یہ کارنامہ جامع الامت علی القرآن, قرآن پر پوری امت کو رسم پر, رسم الخط پر, ایک ٹیکسٹ پر, اس پر جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں. ورنہ قرآن مجید کی آیات اولاً جمع ہو گئی خود حضور کی حیات طیبہ میں, ترتیب طے ہو گئی, صورتیں معین ہو گئیں, کس صورت کے بعد کون سی صورت ہے, کس آیت کے بعد کون سی, سب طے ہو گیا. البتہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں ہوا. تو جامع و آیات القرآن اگر کہا جائے تو کسی درجے میں حضرت ابو بکر کو کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی غلط ہوگا, اس لیے کہ آیات قرآنی کو جمع حضور نے کر دیا ہے. مصحف کی شکل میں, کتاب کی شکل میں مرتب کر کے جمع کرنے والے حضرت ابو بکر, اور ایک رسم الخط کو آفیشلی تیار کروا کر اور اسی پر امت کو جمع کر دینے والے وہ حضرت عثمان. بہرحال ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف ایک آئرن ول کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اور جو سینکڑوں صحابہ یا شاید ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے, یہ سب گویا کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے شہادت نہیں تھی, قائم رکھنے کے لیے شہادت تھی. یہ فرق ہے. احد میں, بدر میں جو شہید ہوئے وہ قائم کرنے کے لیے, ابھی وہ پروسیس جاری تھا. حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی تو اب قائم رکھنے کے لیے شہادتیں دی. اس کے بعد دوسرا وار کیا ہے اس نظام اسلام پر ایرانیوں نے. وہ دشمن تھے حضرت عمر کے, ان کے اہل خلافت میں ایران فتح ہوا. ایرانیوں میں قوم پرستی, نسل پرستی بڑی شدید. چنانچہ ابو لولو فیروز اور ہرمزان دونوں کی سازش سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا. یہ کوئی ایک شخص کا انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے. ہرمزان چونکہ جنرل تھا بہت بڑا, اور اتنا بڑا یہ سمجھیے قیاد آدمی, کتنے ہیلے سے اس نے اپنی جان بچائی, یہ واجب القتل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی گردن اتاری جانی تھی. اس نے کہا کہ ذرا پانی پلا دیجیے. اب ٹھیک ہے, لاؤ پانی دے دیں. کہا مجھ سے پہلے وعدہ کریں جب تک میں یہ پانی میں نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وعدہ ہے. اس نے گلاس پھینک دیا, کرو قتل مجھے. اب میں نے کہا تھا یہ پانی جب تک میں نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا, اور آپ نے وعدہ کیا تھا. اس بہانے سے چھٹا ہے, اور وہ ہے سازش کے پیچھے ابو لولو فیروز, جس کے ایران میں تصویریں بکتی ہیں, جس کے ساتھ بڑے بڑے القابات آج تک چل رہے ہیں. حضرت ابو لولو فیروز. بہرحال انہوں نے سمجھا یہ تھا, کیونکہ شخصیت پرستی تھی, انہوں نے سمجھا یہ پوری عمارت ایک شخص کے بل پر کھڑی ہے, یہ ستون گرا دیں گے عمارت گر جائے گی. وہ ناکامی ہوئی. یہ عمارت محمد الرسول اللہ کی قائم کردہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم, قائم رہی. آدمی بدل گیا, حضرت عثمان آ گئے. لیکن وہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ, یہ شہادت اب وہ انقلاب کو ناکام کرنے یا اس کو ریورس کرنے کے لیے ہو رہی. اب آئے تیسری حملہ آیا, تیسرا, اور وہ تھا سبائی یہودی ذہانت. ذہانت اور خاص طور پر ایون جینیس کے اعتبار سے یہودی قوم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یمن کا یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھا, آ کر دارالاسلام میں اب اس نے اسلام کی جڑیں کھودی. پہلے توحید کی جڑ کھودی. علی جو ہے یہ تو اوتار ہے اللہ کا, گاڈ انکارنیٹ. جیسے سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کیا تثلیث کا عقیدہ گھڑ کے, اور گاڈ انکارنیٹ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یہ گاڈ انکارنیٹ کا عقیدہ تھا. اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر لی. دوسرا تثلیث کا عقیدہ ہے, ثالث ثلاثہ,
انہوں نے حضور پر تو اللہ نے حضور کو تو محفوظ رکھا ہوا ہے، حضور پر تو یہ حملہ نہیں کر سکے، حضرت علی کو بنایا اور خدا بنایا، خدا کا بیٹا نہیں خدا بنایا۔ دوسرا یہ کہ خلافت تو حق ہے بنو ہاشم کا، یہ کہ کیسے رہے، یہ ابو بکر کیسا خلیفہ ہوا، یہ تو غاصب تھا، عمر کیسے خلیفہ ہو سکتا تھا، غاصب تھا، عثمان کیسے رہ سکتا، بنو امیہ غاصب ہے۔ یہ فتنہ شروع کیا ہے اور ٹیکنیک یہ استعمال کی، چھوٹا سا ٹولہ، لیکن ایک صوبے کے صدر مقام میں جا کر وہاں کے گورنر کے خلاف نہیں بات کریں گے، اور گورنروں کے خلاف، جی انہوں نے تو خیانت کی، انہوں نے یہ کر دیا، اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے گھر اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، سب بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، خیانت ہو رہی ہے۔ شام میں گئے تو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف، کوفے میں گئے تو شام کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف، مصر میں گئے تو شام کے گورنر کے خلاف اور کوفے کے، اور ہر جگہ پر عثمان کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ زمانہ وہ ویریفیکیشن تو آج مشکل ہو جاتی ہے، کراچی میں آج حادثہ ہوا، کیا پتا، جتنے منہ اتنی زبانیں، اور جتنے اخبار اتنے ہی اس کی ڈیٹیلز۔ آج کے زمانے میں، اس زمانے میں ویریفائی کون کرے، ہوتے ہوتے وہ باتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی چلی گئی، ایک عظیم فتنہ اٹھا، اس فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یہ الفتنۃ الکبریٰ ہے، یہودی سازش، اس کے نتیجے میں شہادت عثمان، اور مظلوم ترین شہادت تاریخ انسانی کی ہے۔ حضرت حسین تو لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت عثمان جن کے پاس کے لاکھوں کی فوجیں تیار کھڑی تھی، مصر کا گورنر درخواست کر رہا ہے کہ خدا کے لیے اجازت دیجئے کہ ہم یہ ان بلوائیوں کا خاتمہ کریں، شام کا گورنر یعنی حضرت امیر معاویہ درخواستوں پر درخواستیں بھیج رہے ہیں، آپ اجازت تو دیجئے۔ طلحہ، زبیر، حضرت علی مدینے میں بیٹھے ہوئے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ اجازت نہیں ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ میری جان کے درپے ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں۔ جب یہ مجھے قتل کر لیں گے قصاص لے لینا جس کو بھی لینا، جب تک جرم ہوا نہیں میں کس کا قصاص لوں۔ ایسی عظیمت تھی، ورنہ جس لوگ کہہ دیتے ہیں، مجھے رنج آتا ہے، یہ شہید مظلوم موضوع پر میرا کتابچہ موجود ہے، پڑھیے اسے۔ اپنوں نے جتنا اس معاملے میں صدمہ ہمیں پہنچایا ہے، غیروں کا اتنا رنج نہیں ہے۔ اپنوں نے کہہ دیا بڑے کمزور آدمی تھے، کمزور مزاج تھے، اس کو کمزوری کہتے ہیں۔ کمزور آدمی کے پاس اگر قوت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اختیار آ جائے کمزور کے پاس، وہ اختیار کا استعمال کرے گا، بدترین استعمال کرے گا۔ جس کے پاس اختیار اس درجے میں ہے کہ ذوالقرنین جن کی قرآن مجید میں اتنی عظمت بیان ہوئی ہے، اس کی حکومت کے مقابلے میں 3 گنا حکومت ہے حضرت عثمان کی، اور 50 دن محصور ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ام حبیبہ لے کر جا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، تو تیر مارا گیا ہے جس سے کہ وہ مشکیزہ جو لے کر جا رہی تھی وہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، خود وہ بھی اپنی سواری سے خچر سے گرتے گرتے بچی۔ پانی بند ہے، لاکھوں مربع میل کے اوپر جس کا حکم چل رہا ہے، مکران کے ساحل سے لے کر اور لیبیا اور الجزائر تک جس کی حکومت ہے۔ یہ ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی۔ پھر جو فتنہ الفتنۃ الکبریٰ شروع ہوا ہے، پھر جنگ جمل ہوئی، اس میں حضرت طلحہ اور زبیر شہید ہو گئے، یہی بلوائی۔ حضرت علی کو اپنے حصار میں لے لیا، گھیراؤ میں ان کو لیا ہوا ہے، بے بس کیا ہوا ہے، کہیں صلح ہونے لگتی ہے فوراً فتنہ شروع کر دیتے ہیں۔ جنگ جمل میں صلح ہو گئی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے مابین، جب انہیں بدماشوں کو پتہ چلا کہ ہم مارے جائیں گے، ہماری حیثیت کھانے جائے گی، ہم تو قاتلین عثمان ہیں، پھر قصاص تو سب سے پہلے ہم سے لیا جائے گا۔ جاتے ہی جنگ شروع کر دی۔ اب جب جنگ شروع ہو جائے تو کون تحقیق کر سکتا ہے شروع کس نے کی؟ اب تو آئیدر کل اور بی کل۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہو گئے۔ یہودیوں کے گھروں میں چراغ جلے کہ نہیں جلے؟ طلحہ شہید ہوئے، زبیر شہید ہوئے، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ٹاپ کے 10 صحابہ میں سے۔ پھر حضرت علی کو انہی کے گروہ میں سے یہ علیحدہ ہوئے تھے جن کو خوارج کہتے ہیں، حضرت علی کے ساتھی تھے۔
جنگ صفین کے موقع پر جب صلح ہونے لگی، جب حکم بنا لیا، اب انہوں نے کہا یہ پھر صلح ہونے لگی، لہذا ایک طبقہ آپ سے کٹ گیا۔ خوارج حضرت علی کے ساتھیوں میں سے علیحدہ ہوئے ہیں، انہی میں سے 3 نے بیٹھ کر ایک کہا معاملہ کیا کہ علی بھی مرتد ہو چکا ہے، معاویہ بھی مرتد ہو چکا ہے، عمرو بن العاص بھی مرتد ہو چکا ہے، ان 3 مرتدوں کو قتل کرو پہلے۔ لہذا ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت طے کر کے تینوں یہ خارجی چلے ہیں، تینوں نے اس وقت حملے کا پروگرام بنایا فجر کے وقت۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، حضرت علی پر وار ہوا ہے، وہ کاری وار تھا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہ میں سے ایک، مجھے نام بھول رہا ہوں، ایک تو اس روز مسجد میں فجر کے وقت آئے نہیں کسی عذر کی وجہ سے، وہ بچ گئے۔ دوسرے وہ تو ان پر حملہ ہوا، اتنا کاری وار نہیں لگا، بس وہ زخمی ہو گئے، اس کے بچ گئے۔ حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ یہ پس منظر ہے حضرت علی کی شہادت کا۔ لیکن پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، حضرت علی نے نہیں۔ موروثی خلافت نہیں آئی تھی اسلام میں اب تک۔ حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نامزد کر دیں، آپ نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت حسن کے بارے میں جب لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں روکتا ہوں، اٹس اپ ٹو یو، مسلمانوں کا معاملہ، امر المسلمین ہے، تم جو چاہو طے کرو۔ حضرت حسن کی خلافت موروثی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ وہ لوگوں نے پھر چن لی۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی، وہاں سے حضرت امیر معاویہ کی حکومت شروع ہوئی۔ اس کو عام الجماع کہتے ہیں کہ 4.5 برس تک، بلکہ 5 برس تک جو خانہ جنگی مسلمانوں میں رہی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت معاویہ کے عہد خلافت کے پہلے تو ایک بات میں بھول گیا درمیان میں بتانا، حضرت عثمان کا عہد خلافت 12 برس ہے، جس میں سے 10 برس بالکل حضرت عمر کی شان کے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ حضرت عثمان کا دور خلافت بس فتنے ہی کی آماجگاہ بنا رہا، نہیں، 10 برس وہی اتحاد، وہی یگانگت، وہی سیلاب تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، بالکل اسی شان سے بات آگے بڑھ رہی تھی۔ البتہ آخری 2 سال ان سبائیوں کے پیدا کردہ فتنے کی نظر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت علی کے تو 4.5 سال کے 4.5 پورے ہی فتنے میں رہے، اس کا الزام حضرت علی پر نہیں ہے، وہ سارا الزام بلوائیوں پر ہے، سبائیوں پر ہے، بدماشوں پر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بعض مورخین نے، جن میں مولانا مودودی سے بھی یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی، خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں 80% الزام ڈال دیا حضرت عثمان پر، 20% حضرت علی پر، وہ سبائی کہیں ہے ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں ہوتا، جو اصل مجرم ہے۔ تاریخ کا بڑا ناقص مطالعہ، یہ تو صحیح ہے، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے، اس میں کون اختلاف کرے گا؟ الزام کس پر ہے؟ عثمان پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ہمارے چوٹی کے صحابہ ہیں۔ اصل میں فتنہ ایسا تھا، آگ ایسی بھڑکا دی گئی، اور وہ زمانہ ایسا تھا، وہ وسائل ہی نہیں تھے، کمیونیکیشن نہیں ہے، فتنہ بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے جہاں وسائل ہی نہیں، کمیونیکیشن ہی نہیں، ویریفیکیشن کے امکانات ہی نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ بہرحال اب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال ہیں، وہ پورے امن، سکون، چین، کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے، اب اختلاف ہوا کہ یہ موروثیت آ رہی ہے۔ ان کی بھی نیت پر ہمیں شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی ہیں، انہوں نے امت کی مصلحت اسی میں سمجھی کہ جب تک ایک قبیلے کی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی، قوت پشت پناہ نہیں ہوگی، حکومت اب نہیں چل سکتی۔ کہ بارے صحابہ جا چکے، جو حضور کے تربیت دادا لوگ تھے وہ گئے، اب یہ سب کے سب جو ہے وہ نئے جو اسلام لانے والے ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں۔ اسلام کا وہ شورائی نظام اب چل نہیں سکتا جب تک کہ کسی طاقتور قبیلے کی جو ہے نا قوت، جسے ابن خلدون کہتا ہے عصبیہ، ایک عصبیت جب تک پیچھے نہیں ہوگی نظام قائم نہیں رہے گا۔ یہ ان کی رائے تھی۔ آپ اختلاف کریں،
صحابی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو ہے 4 افراد جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، اور حضرت معاویہ نے بھی تشدد نہیں کیا، جبر نہیں کیا۔ 4 کون تھے؟ جو ہونے چاہیے تھے وہی تھے۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، علی کے بیٹے حسین ابن علی، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ 4 بڑی شخصیتیں، باقی سب نے بیعت ولی عہدی کر لی، انہوں نے نہیں کی۔ یہ بھی میرا سانحہ کربلا پر کتابچہ موجود ہے، وہ پڑھ لیجیے۔ لیکن جب تک 10 برس تک یہ بیعت ولی عہدی رہی ہے، حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا کہ ضرور کرو بیعت۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی جو ہے وہ خلافت میں تبدیل ہو رہی ہے، اور گویا کہ موروثیت کا آغاز ہو رہا ہے اسلام میں۔ خلافت ایک سیڑھی نیچے آ رہی ہے، زوال پر آ رہی ہے۔ اس زوال کو روکنے کے لیے جو کھڑے ہوئے، یہ گویا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ شہادت کا سلسلہ، ایک اس خیمے کو قائم رکھنے کے لیے جو بیرونی آندھیاں چل رہی تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہادتوں کا سلسلہ، ایک یہ وہ خیمہ خود کچھ نیچے آ رہا ہے۔ اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے ان 4 میں اختلاف ہو گیا۔ 2 نے تو یہ کہا کہ ہے تو یہ غلط کام، لیکن اتنا غلط کام نہیں ہے کہ اس سے خون خرابہ کریں، امت کے اندر فساد، بغاوت کریں، جنگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے عبداللہ ابن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ بھی ان میں شامل، وہ بھی گن لیں، یاد کر لیں۔ اصل میں 5 تھے جبکہ ولی عہدی کی بیعت ہوئی تھی، لیکن عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو گیا ان 10 سالوں کے دوران، ولی عہدی کا جو دور ہے۔ تو جب خلافت کا وقت آیا ہے یزید کے، تو 4 رہ گئے۔ ان میں سے 2 کی رائے ہوگی کہ کام تو غلط ہے یہ جو ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر فتنہ، فساد، خون ریزی شروع کر دیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیت پر بھی جو حملہ کرے گا، اور اگر کوئی کہے گا کہ انہوں نے اپنا دین ایمان فروخت کیا یزید کے ہاتھوں، اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اجتہادی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نیت پر حملہ نہیں کریں، یا آپ یہ کہیں بزدلی کی وجہ سے کیا، غلط، رائے کا فرق ہے۔ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، ان 2 کی رائے ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو ریزسٹ، چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اپنا فرض ادا کرنا، ہمارے جیتے جی یہ معاملہ غلط کیوں ہو۔ ان میں یہ اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ریزسٹنس کی موومنٹ شروع کرنی چاہیے مکے سے، حجاز سے۔ حضرت حسین کے پاس وہ کوفی کے جو مرکز بن گیا تھا، کوفہ انہی بلوائیوں کا اور سبائیوں کا، اس لیے کہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تھا، تو سارے وہ آپ کے جو ساتھی اس وقت بنے ہوئے تھے وہ سب کے سب وہی آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کی بھرمار کر دی، آپ یہاں آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، اور آپ یہاں سے اپنا جو ہے جہاد شروع کیجیے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس آخری وقت تک روکتے رہے، بھتیجے وہاں مت جاؤ، ان پر اعتماد مت کرو، لیکن بہرحال وہ اپنی نیک نیتی سے گئے وہاں۔ ان سب نے بیعت فسخ کر دی۔ جب ابن زیاد آیا ہے وہاں، سب اس نے ذرا سا ڈنڈا چلانا شروع کیا ہے، سب کے سب بیعت توڑ کے بیٹھ گئے گھروں میں، اور وہی فوج بن کر آ گئے حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ کیونکہ حضرت حسین نے جب یہ کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ طے کر لوں گا، انہوں نے کہا اگر یہ وہاں پہنچ گیا، ان کی ہو گئی صلح، تو شامت تو ہماری آئے گی، لہذا انہوں نے وہیں شہید کیا۔ اور وہ خیمے اس لیے جلائے کہ وہ سارے خطوط جو حضرت حسین نے پیش کیے تھے، تمہارے یہ خطوط موجود ہیں میرے پاس، تم نے مجھے بلایا، اب وہ خطوط باقی رہتے تو ان کے خلاف جو ہے فرد جرم کا ثبوت ہو جاتا۔ خیمے اس لیے جلائے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ڈسٹرائے۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ گئے تھے مکے، وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی، کئی سال قائم رہی، پھر ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ یہ شہادتیں میں تیسری کیٹیگری میں شامل کر رہا ہوں کہ خلافت کے نظام میں زوال جب آنے لگا، اس کی شورائیت کی بجائے موروثیت کا اس کی بنیاد بننے لگی، تو جو حضرات کھڑے ہوئے اس کا راستہ روکنے کے لیے، ان کی شہادت کی فہرست میں حضرت علی، حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ ہے در حقیقت تاریخ کا ایک پورا پس منظر۔ یہ براڈ اسپیکٹرم اگر آپ کے ذہن میں موجود ہے تو بہرحال حادثہ کربلا ہو، ہم میں سے کس کے لیے وہ کوئی خوشائن چیز ہے؟ سخت افسوسناک ہے، واقعہ حرہ ہے، مدینے کی بے حرمتی ہوئی ہے 3 دن تک، کون مسلمان اس پر افسوس نہیں کرے گا؟ عبداللہ ابن زبیر شہید کیے گئے، ان کی لاش لٹکی رہی ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے قتل ہوئے ہیں، تو کون اس کو پسند؟ یہ ساری چیزیں ہیں، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت طلحہ کی شہادت، حضرت زبیر کی شہادت، یہ ساری شہادتیں جو ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سے کہیں بڑھ کر میں کہوں گا کہ شہادت ان کی ہے جنہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی ہے، میں شاید ان سے بھی بڑھ کر ان کی ہے، تو انتہائی ابتدائی دور میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ شہید کیے گئے۔ تو یہ تو شہادتیں ہیں، ایک بڑا چمن ہے، بڑی وسیع، یوں سمجھیے کہ شہادتوں کا ایک چمن ہے، چمنستان ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے، لیکن قرآن کا فلسفہ شہادت میں نے بیان کر دیا، اور ان شہادتوں کا تاریخی پس منظر۔ اب آئیے تیسرا جو موضوع ہے میرا آج کا، جو بات میں عرض کر چکا ہوں اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ دوبارہ اجتماعی شہادت کا کوئی نظام دنیا میں قائم نہیں کرتی، کل کی کل مجرم ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض کفایہ، اگر تو یہ شہادت کا نظام کسی جگہ قائم ہو جائے دنیا میں تو گویا کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کہیں نہیں ہو رہا تو پوری امت مجرم ہے۔ فرض کفایہ اسی کو کہتے ہیں نا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ مسلمانوں نے پڑھ لی سب کی طرف سے ادا، کسی نے نہیں پڑھی مسلمان کی نماز جنازہ، پوری آبادی جو ہے وہ گناہگار ہے، مجرم ہے۔ جب تک دنیا کے کسی خطے میں وہ اسلام کا نظام خلافت علی منہاج النبوہ بالفعل قائم ہو کر دنیا کے سامنے شہادت نہیں دی جاتی، یہ ہے دین اللہ کا، یہ ہے نظام محمد رسول اللہ کا لایا ہوا، اس وقت تک پوری امت ایک ایک فرد امت کا مجرم، سوائے ان کے کہ جو اپنی حد تک، امکانی حد تک تن من دھن اس کے لیے وقف کر کے جد و جہد کر رہے ہو اجتماعی شکل میں، وہ کفارے کے طور پر کہہ سکتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے، پروردگار میں نے تو اپنی زندگی سے جائیداد نہیں بنائی، میں نے اپنی کوششوں سے، محنت سے جو بھی صلاحیتیں تو نے دی تھی، میں نے اپنے لیے دنیا نہیں بنائی، دنیا نہیں کمائی، میں نے تیرے دین کے لیے لگا دیا، نتیجہ نکلنا وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ اب اس کے لیے جو دعوتی مرحلہ ہے سب سے پہلا، اس مرحلے کا آلہ ہے قرآن حکیم۔ حضور کے 2 جہاد ہوئے دین کے قائم کرنے کے لیے، ایک جہاد مکے میں ہوا، جہاد بالقرآن، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان کی آیت ہے، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، قرآن کا علم، قرآن کی حکمت، قرآن کے احکام لوگوں تک پہنچانا، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، ایمان قرآن سے، تزکیہ قرآن سے۔ حضور کا عمل یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی تو 4 مرتبہ قرآن میں آیا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، قرآن کی دعوت، قرآن کے علم کو عام کرو، قرآن کے فہم کو عام کرو، قرآن کے فلسفے کو عام کرو، قرآن نے جو ہدایت دی ہے اجتماعی سطح پر اس کو سمجھو اور سمجھاؤ، اس نے جو بھی سیاسی نظام دیا ہے اس کو سمجھو اور سمجھاؤ، جو معاشی تعلیمات دی ہیں ان کو سمجھو اور سمجھاؤ، جو سماجی احکام دیے ہیں ان کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ دعوت، انذار، تبشیر، تذکیر، تعلیم، سب کا مرکز و محور قرآن، یہ ہے جہاد بالقرآن۔ اس پر بھی میری ایک کتاب موجود ہے، کتابچے ہیں،
جہاد بالقرآن کے 5 محاذ. جہاد بالقرآن پہلا کام یہ ہے. حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ. ایمان بھی تھا تو قرآن سے تھا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تزکیہ بھی تھا تو قرآن سے تھا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہے ان کی شفا آ گئی ہے، اور یہ قرآن ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اس قرآن کے علم کو پھیلانا، اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کی حکمت کو سمجھنا سمجھانا، اس کے فلسفے کو سمجھنا سمجھانا. قرآن نے علم نفسیات کون سا دیا ہے، قرآن نے علم معاشیات کون سا دیا ہے، قرآن نے علم سیاسیات کون سا دیا ہے. ان تمام چیزوں کو قرآن سے حاصل کرنا. اور اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت عثمان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لنک ہے، کیونکہ قرآن مجید کو جو صحابہ ہر ہفتے میں ختم کرتے تھے تہجد میں، ایک منزل روزانہ رات کو پڑھ کر، ان میں سر فہرست حضرت عثمان ابن عفان ہے. اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہاں آپ کے خون کا قطرے موجود ہے. ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے. اب سمجھنے کے لیولز ہیں. کوئی فلسفی اپنے فلسفے کی سطح پر سمجھتا ہے، کوئی معاشیات کا باہر اپنی معاشیات کے اعتبار سے سمجھتا ہے، کوئی سیاسیات اور عمرانیات کا ماہر اپنی اس سطح سے قرآن مجید کو سمجھے گا. قرآن مجید میں تو جیسے کہ امام شافعی کا شعر ہے بہت مشہور، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. کل علم قرآن میں موجود ہے، لیکن لوگوں کی عقلیں جو ہے اس سے قاصر رہ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں، حاصل نہیں کر پاتی. ورنہ علم تو پورا موجود ہے. جب قرآن کے دعویٰ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، فلسفی بھی اسی میں شامل ہے، فلسفیوں کے لیے ہدایت ہے. تعلیم یافتہ لوگ بھی اسی میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے. عام انسان بھی شامل ہے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے. اب باقی کے مراحل میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا اس وقت. جو لوگ اس قرآن سے ایمان حاصل کر کے پھر وہ اپنی زبانی اور عملی شہادت اپنی زندگیوں میں دے دے، انفرادی زندگی، وہ جمع ہو کر طاقت بنے، پھر جہاد بالسیف کرے. دو ہی جہاد ہے، جہاد بالقرآن، جہاد بالسیف. مدینے میں جہاد بالسیف ہوا، مکے میں جہاد بالقرآن ہوا. اس کی شرائط اگر پوری ہو، بہرحال اس کا تو پھر میری پوری کتاب منہج انقلاب نبوی اس موضوع پر ہے. اس کے مراحل کیا کیا ہیں، ہر مرحلے کی کیا شرائط ہے، اس پر پہلے گفتگو بھی ہوئی ہے. اس وقت میں خاص طور پر قرآن مجید کے ذریعے سے اس دعوت کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا. میں نے 2 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہیں اس پہلو سے خاص طور پر. سورہ رحمان، چونکہ وہی قافیہ جو ہے وہ وہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آیتیں 4 جملے 3، پہلی 2 آیتوں سے جملہ ایک بنتا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے. علمہ البیان، اسے قوت بیان عطا کی ہے، نطق، گویائی. اس میں ایک نقطہ تو یہ نوٹ کیجئے، 4 آیتیں کیوں بنائی؟ حالانکہ 3 جملے ہیں، 3 آیتیں ہو سکتی تھی، تاکہ علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. 4 چیزیں ہیں جو چوٹی کی بیان کی جا رہی ہیں یہاں. اللہ کے ناموں میں محبوب ترین نام رحمان ہے، اس لیے کہ رحمت کا مادہ ہے اور فعلان کے وزن پر ہے. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمت خداوندی کا وہ لفظ رحمان میں ظاہر ہوتا ہے. غضبان، عطشان، جوعان، اس وزن پر آتا ہے. نہایت بھوک سے مرا جا رہا ہو تو شخص کہے گا انا جوعان، پیاس سے مرا جا رہا ہے تو انا عطشان. نہایت غضبناک ہے، آگ بگولا ہے
تو غضبان، رحمان جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا حسین اور ہمارے لیے سب سے اہم، اس لیے کہ رحمت کے بغیر نجات نہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ فرمائے۔ اور کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میرا رب میری رحمت سے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا تبھی میں۔ تو رحمان سے بڑھ کر پیارا کوئی نام ہوگا؟ علم القرآن، قرآن سکھایا۔ کیمسٹری کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی یا نہیں کسی اور نے سکھا دی؟ اللہ نے جو علم حضرت آدم کو علم الاسماء دیا تھا اسی کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے نا، اسی کا ظہور ہے، دیا ہوا تو علم اسی کا ہے، سب کچھ اس نے سکھایا، لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ یہ چوٹی کی چار چیزیں ہیں۔ اچھا خلق الانسان، تو جنوں کو کس نے بنایا؟ فرشتوں کو کس نے بنایا؟ کسی اور نے؟ آسمان کس نے بنائے؟ پہاڑ کس نے بنائے؟ حیوان کس نے بنائے؟ ستارے کس نے بنائے؟ سب کچھ اس نے بنایا، لیکن اس کی چوٹی کی مخلوق انسان، اشرف المخلوقات، خلقتہ بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جس کے سامنے سارے فرشتے سر بسجود کر دیے گئے، جبرائیل سمیت، میکائیل سمیت، اسرافیل سمیت، جھکو سجدہ کرو آدم۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تین مرتبہ یہ جو ہے جمع کل کے کل، سجد الملائکہ الف لام حسر کا ہے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کلھم ان میں سے سب نے کیا، اجمعون سب نے کیا، جمع ہو کر کیا، یکبارگی کیا۔ تو سب سے اونچی مخلوق اسی لیے خلیفۃ اللہ ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے۔ اور نمبر 4، انسان کو جو صلاحیتیں دی ان میں چوٹی کی صلاحیت بیان۔ آپ کو بینائی کی صلاحیت دی، بہت سے حیوانات کی بینائی آپ سے میری بینائی سے نہ معلوم کتنے ہزار گنا زیادہ ہے۔ ایسے حیوان ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے روشنی نہیں چاہیے، اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں اور آپ کو محتاج ہے، روشنی ہوگی تو دیکھیں گے ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ جتنی صلاحیتیں دی ہیں، ایک عقل اور ایک بیان، یہ انسان میں چوٹی کی ہے۔ اور عقل اور بیان یہ ایک ہی چیز کے دو ایسپیکٹس ہیں، کسی چیز کو سمجھنا پھر بیان کرنا۔ اس لیے جن لوگوں نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی ہے، فزیولوجی پڑھی ہے، برین سب سے اونچا جو ہے حصہ اس کا برین میٹر، اس میں اسپیچ سینٹر سب سے بڑا ہے، اس کے بھی دو حصے ہیں، سمجھنے والا اسپیچ سینٹر کی بات کو سمجھے، اور پھر بولنے والا اور سمجھانے والا اور ایکسپریس کرنے والا اپنے آپ کو۔ یہ ہے ایک ہی شے کے دو بازو ہیں۔ یہ ہے علمہ البیان، وہ بات سمجھتا بھی ہے، بیان بھی کر سکتا ہے۔ یہ چوٹی کی صلاحیت ہے انسان میں۔ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ چوٹی کی صلاحیت چوٹی کی شے پہ صرف ہونی چاہیے۔ آپ توپ سے مکھی نہیں مارتے، توپ سے تو کوئی اور کام لیا جاتا ہے نا، مکھی تو بغیر اس کے بھی ماری جا سکتی ہے۔ قوت بیانیہ استعمال کرو صرف قرآن کو بیان کرنے پر، اتنی قیمتی شے، اور لگا رہے ہو تم۔ وکیل کس کو استعمال کرتا ہے؟ آرگو کر کے فیس لینے کے لیے۔ ایک ڈیموگاگ لیڈر جو ہے وہ اپنی اسی قوت بیانیہ سے لوگوں کو پاگل بنا کر ڈگڈگی بجا کر، وہ ہٹلر ہو یا بھٹو ہو، دیوانہ بناتا ہے کہ نہیں؟ ڈیموگاگ، یہی قوت بیانیہ ہے۔ ایک ایک پیشی کے 50,000 ہزار روپے وہی لے سکتے ہیں نا کہ جن کے اندر اس قانون کا فہم بھی ہے، اسے بیان بھی کر سکتے ہیں، آرگو کر سکتے ہیں۔ اس قوت بیانیہ کو اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، اگر یک قطرہ خوداری، اگر مشتے پرے داری، بیا با من تو آموزم طریقے شاہبازی را۔ اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون کا ہے، کوئی پر مٹھی بھر پر اللہ نے دیے، تو آؤ شاہبازی سیکھو،
دوسروں کا شکار نہ بنو، دوسروں کو شکار کرو. بیا بامن تو آموزم طریقے شاہبازی رہا، شاہباز بنو. حضرت مسیح نے کہا تھا جب وہ گلیلی جھیل پر گئے ہیں اور کچھ وہاں پر دھوبی کپڑے دھو رہے تھے اور کچھ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں. انسانوں کو شکار کرو یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ کی دعوت پہنچاؤ، اللہ کے بندے بناؤ، اور تمہارے لیے وہ توشہ آخرت بنیں گے. حضور نے حضرت علی کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. ہدایت اللہ دے گا، تم نہیں دے سکتے. تم ذریعہ بن جاؤ، اسے سمجھاؤ، اسے پہنچاؤ، دین پہنچاؤ، قرآن پہنچاؤ، تعلیم دو، اس کا پیغام اس تک پہنچا دو. تم ذریعہ بن جاؤ گے نا. ہدایت تو اللہ ہی دے گا، دل وہی کھولے گا. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی جو ہے دولت ہے. یہ عربوں کی بڑی دولت تھی. لہذا ان 4 آیتوں سے جو 3 آیتیں بنی وہ آپ نے ریشیو پروپورشن کا قاعدہ میتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا، ارتھمیٹک میں. 3 ویلیوز ہیں، چوتھی تلاش کرو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. چوتھی کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. منطقی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ سیدھا سا ارتھمیٹک کا قاعدہ ہے یہ تو. 3 ویلیوز ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ہے وہ بات جس کی کہ دعوت دی جا رہی ہے آپ کو. آپ نے ایم ایس کیے ہیں، پی ایچ ڈیز کیے ہیں، ایم بی بی ایس کیے ہیں، 20 سال تعلیم میں لگائے ہیں، نہ معلوم کتنے لگائے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں کہ قرآن نہیں پڑھا؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دو. بے شمار پاکستانی ہندوستانی ٹیچر انگلینڈ کے اندر انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں. عربی اتنی نہیں پڑھ سکے کہ قرآن کو پڑھ سکتے. پھر کہیں کہ قرآن پر ایمان ہے ہمارا، جھوٹے. ان کا یہ عمل ان کے اس قول کی تردید کر رہا ہے. یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پھر یہ طرز عمل ہو. اس پر میں وہ 8 آیتیں بھی سنا دوں جو سورہ واقعہ کے آخر میں آئی. تفصیل سے بیان کا موقع ہی نہیں ہے اب. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو لوگوں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ. اس آیت کا مفہوم ظاہر بات ہے آج سے پہلے تو سرے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے، کیسے ڈوبتا ہے، کیا پتا. اسی لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں، کاش کہ تم جانتے، اگر تم جان سکتے. اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تک اس کا کوئی تصور ممکن نہیں تھا. لا تعلمون. آج کچھ معلوم ہوا ہے، شاید اس سے بھی آگے کوئی بڑی حقیقت آئے. یہ جس کو بلیک ہولز کہا جا رہا ہے آج یونیورس میں، وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ستارے جو ہمارے سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے حجم میں تھے، پچک کر ایک نقطہ بن چکے ہیں. اور وہ اتنی خوفناک جگہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا سیارہ ان کے قریب آئے گا وہ ویکیوم جیسے کھینچ لیتا ہے ہر شے کو، کھینچ کر دفن کر دے گا اس کے اندر. یہ بلیک ہولز آج نظر آئے انسان. پوری گیلیکسیز بلیک ہولز بن چکی ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اتنی بڑی قسم کھا کر بات کیا کہی؟ انه لقرآن کریم. یہ قرآن ہے بہت باعزت. تم اس کی قدر کو نہیں جانتے. یہ کریم کا لفظ عربی زبان میں، اب میں کیا کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. کسی کی تعریف کرنی ہو کریم ابن کریم، اس سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں. واقعہ حضور کی حیات طیبہ کا غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور اکیلے رہ گئے، پورا لشکر ادھر ادھر منتشر ہو گیا. دوپہر کے وقت آرام کرتا تھا لشکر، اب جہاں کسی کو جھاڑی کا سایہ ملا وہیں پر لیٹ گیا.
ایک جھاڑی یا کوئی درخت سا تھا، اس پہ آپ نے بھی اپنی تلوار لٹکا دی، اس کے نیچے سائے میں ذرا لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اتنے میں کافر کا گزر ہوا، انہوں نے کہا اس سے ذرا قوم موقع کب ملے گا، قصہ تمام کروں آج محمد کا۔ حضور کی تلوار لی اور کھینچا، آنکھ کھلی حضور کی، لیٹے ہوئے وہ کھڑا ہے، کہتا ہے محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ فرمایا اللہ بچا سکتا، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو علی کل شیء قدیر ہے، اسباب اس کے محتاج ہے، وہ تو اسباب کا محتاج نہیں۔ ایسا لرزہ طاری ہوا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب حضور نے اٹھائی، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کریم ابن کریم، ہاتھ جوڑ دیے، آپ تو بڑے کریم بہت شریف انسان ہیں، بڑے شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ وعدہ ایک کرو، ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہونا، وعدہ ہے۔ اب جو گیا ہے تو اپنی قوم سے کہا جئتکم من عند اکرم الناس، اس وقت میں جو آ رہا ہوں تو شریف ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ جو لفظ میں نے آپ وضاحت کی، کریم کسے کہتے ہیں؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہیں یہ نہ سمجھیے گا کفر کا کلمہ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کی مصدقہ نقل ہے۔ قرآن تو کتاب مکنون میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب ہے، مخفی، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی، وہ ہمارے پاس ہے وہ ام الکتاب، بڑی بلند و بالا۔ تو جیسے کوئی ہائی کورٹ کا جج جو ہے ججمنٹ لکھ دیتا ہے، پھر اس کی نقلیں جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں، تو اصل قرآن تو وہاں ہے، یہ اس کی مصدقہ نقول ہے ہمارے پاس۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ لوگ جن کا اندر پاک ہو چکا ہو، جو پاک ہو گئے ہو۔ اب اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا، اور ٹھیک ہے فقہا نے مسئلہ نکال لیا کہ ناپاک آدمی قرآن کو چھوئے نہ، اگر بڑی ناپاکی ہے تو پڑھ بھی نہیں سکتے، اپنی یادداشت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر صرف چھوٹی ناپاکی ہے جو وضو سے ختم ہو جاتی ہے تو چھو نہیں سکتے، پڑھ سکتے، لیکن اس کا اصل مفہوم بالکل اور ہے، یہ بھی ہے تمام، یہ بھی ہے اصل اور ہے۔ جس کا اندر پاک نہ ہو سکا ہو چکا ہو، اس قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہو۔ عالم بن جائے، کمپیوٹر بنا لے اپنے دماغ کو، معلومات کا خزانہ بہت سے مستشرقین کے پاس، مجھ سے اور بہت سے بڑے بڑے علماء سے زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز قرآن کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ہے۔ کوئی شخص مفسر بنا پھرتا ہے مفسر، کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، عمل میں کچھ نظر نہیں آ رہا، قرآن اس کے باطن میں اترا نہیں، اس لیے کہ باطن ناپاک ہے، ناپاک برتن میں یہ قرآن نہیں اترے گا، اس کے الفاظ زبان پر ہوں گے، بڑے قاری ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، اور حضور کی حدیث ہے اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہے، دکھانے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، اپنا اظہار فن کرنے کے لیے، اپنے سانس کی لمبائی کا ثبوت دینے کے لیے قرات فرما رہے ہیں۔ اکثر و منافقی امتی قراؤہا، یہ میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، حوالے کے ساتھ یہ حدیث درج ہے اس میں۔ تو قرآن پاک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اترتا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو ضمیر اندر سے پاک ہوگا تو قرآن اترے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے، اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت کے قریب نہیں پھٹک سکتے مگر وہ جن کا تزکیہ ہوا۔ اسی لیے 3 جگہ قرآن میں یزکیہم پہلے ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں ہے۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ کہ وہ تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو ہوگی. تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل ہے اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنہار مالک ہے، پروردگار ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس جیسی چیز کے لیے تم مداہنت برت رہے ہو؟ کسل ہے، سستی ہے، ناقدری ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا نصیب یہ بنایا ہے تم اسے جھٹلا رہے ہو. یہ جھٹلانا ایک زبان سے جھٹلانا ہے جو ابو جہل اور ابو لہب جھٹلا رہا تھا، ایک اپنے عمل سے جھٹلانا ہے جو ہم جھٹلا رہے ہیں. نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ سیکھنا، نہ عمل کرنا، نہ لوگوں تک پہنچانا، جھٹلانا اور کسے کہتے ہیں؟ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اس کا ثبوت بھی قرآن سے دے دوں، کہیں آپ کہیں کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. ان گدھوں کی سی ہے جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہو. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. تو کیا بنی اسرائیل نے کبھی تورات کو جھٹلایا ہے؟ زبان سے تو نہیں جھٹلایا، عمل سے جھٹلایا. اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس کی ذمہ داری نبھائی نہیں، جھٹلا رہا. تو جان لیجیے، اچھی طرح کان کھول کر سن لیجیے، میں آپ کو آج چیلنج کر رہا ہوں. آج سمجھیے کہ آپ عدالت خدا بندی میں کھڑے ہیں. کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ 20 سال تک آپ نے وہ علوم حاصل کیے ہیں جن کا حاصل سوائے معاش کے اچھی تنخواہ، اچھا کیریئر، اچھی دنیا، اور کیا ہے اس کا حاصل؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب اگر ہے جس کو کہ آپ مطمئن ہو کر اس وقت دے سکیں، تبھی امید رکھیے کہ قیامت میں بھی کوئی عذر آپ پیش کر سکیں. یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. یہ ہے وہ کام جس کے لیے ہم نے انجمن قائم کی، لاہور میں کی. میں تو اللہ کے فضل سے 65 کے بعد سے لے کے آج تک، اب آپ سمجھیے کہ 30 برس ہونے والے ہیں اگلے سال. اللہ مطمئن ہوں اپنی زندگی کا بیشتر بہتر، اپنی صلاحیتوں کا بیشتر بہتر کسی پر لگایا ہے. قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ نے جو کامیابی دی، کم سے کم 50 ایسے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ، MBBS BDS، ڈاکٹر سبھی آ رہے ہیں نہیں BDS یہاں جمعے کے روز، جمعے کو آ کے خطبہ دے رہے کہ نہیں؟ فاروقی صاحب ملتان سے آئے تھے کہ نہیں؟ یہاں سول انجینئر ہیں. نوید یہاں پہ ہے یا نہیں ہے؟ میکینیکل انجینئر ہے. میرا بڑا بیٹا MBBS ہے، دوسرا بیٹا MA فلسفی ہے، تیسرا بیٹا PhD کر رہا ہے اکنامکس میں. سب قرآن کا درس دے رہے ہیں. 4 بیٹے ہیں، وہ بھی اسی کام میں ہے، اور باقی بھی سب میرے سلبی نہیں تو مانوی بیٹے ہیں جو میرے اس کام میں شریک ہوئے. نوجوان پورے اطمینان کے ساتھ بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. میں تو مسنون عمر ختم کر چکا ہوں، لیکن اس معاملے میں پورا اطمینان ہے. اللہ عرض کر سکتا ہوں، اے اللہ کچھ نہیں بنایا، اس دنیا میں جو کچھ میں نے کھایا کمایا ہے اس کا بھی خرچ میں نے پورا کا پورا حساب آمد و خرچ کا دے دیا ہے، اگلے میثاق کے اندر آ جائے گا. کیونکہ دنیا میں یہی روایت ہے، سیاستدان ہو یا مذہب کے خادمین ہو، سوء ظن پیدا ہو چکا ہے. دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں سیاست کو بھی اور خدمت دین کو بھی. جائیدادیں بناتے ہیں بڑی بڑی، گدیاں ہیں، ان گدیوں کے مقدمے ہوتے ہیں بعد میں. وہ گدیوں والے جو ہے وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، چھوڑ کر وہ جائیدادیں جاتے ہیں جن پر اولادوں کے قتل ہوتے ہیں. اور ہو رہا تزکیہ نفس. یہ ہے حال. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اپنے اثاثے ظاہر کر دینے چاہیے کہ سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھے، بعد میں کیا ہے. میں نے جو بھی کام کیا ہے اپنی زندگی کا پورا حساب کتاب جو میثاق آئے گا اس میں دے دیا ہے. میری کمائی اس زندگی میں، بہرحال جو دوسری محنت ہے تحریک خلافت تنظیم اسلامی، اس کا تو کوئی چونکہ ٹینجیبل کوئی نتیجہ ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے،
لیکن وہ نتیجہ اللہ کے فضل سے میرے سامنے ہے کہ کم سے کم 50 نوجوانوں کو اس کام میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کام میں لگا دیا ہے. تو میں تو پورے اطمینان کے ساتھ داعی اجل کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ساری گفتگو آج آپ کے ہاں اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں انجمن قائم ہوئی, یہ اکیڈمی قائم ہوئی, اب مسجد ہے وہ بن رہی ہے جو بھی ہے, لیکن اصل شے یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ کے ہاں وہ 1 سالہ کی بجائے بھی اسے 40 ہفتے کا کورس بنا دیا گیا ہے. اس کے یہ اعلانات ہیں وہ تو غالباً یہاں پہ تقسیم ہو ہی چکے ہوں گے. قرآن فہمی اور عربی زبان کا منفرد کورس ہے. داخلے کی آخری تاریخ ہفتہ 5 جون ہے. 12 سے یہاں پہ تدریس شروع ہو جائے گی. لیکن یہ شام کے اوقات کی نہیں ہے, جز وقتی نہیں ہے. یہ پوری طرح کان کھول کر سن لیجئے. اپنی زندگی کے یہ 8 مہینے 9 مہینے فارغ کیجئے. بالکل یہ اتنی گھٹیا شے نہیں ہے کہ ایک سائیڈ بزنس کی حیثیت سے آپ کر لیں. امپاسبل. تمنا رہ جائے گی, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے. ایوننگ کلاس جوائن کی ہے, وہ ساری عمر ایوننگ کلاس جاری رہے گی, کچھ ہاتھ پلے نہیں آئے گا. 9 مہینے نکالیے, اپنے آ کر بیٹھیے طالب علمانہ طور پر. میرے ہاں بیٹھے آ کر 40 برس کی عمر کے لوگ آئے ہیں, انہوں نے کی ہے محنت. میرے اپنے چھوٹے بھائی نے کی ہے. ایک کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, 2 نواسے تھے اس کے, انہوں نے بیٹھ کر کام کیا ہے اور شاید فرسٹ آیا تھا اس کورس میں. 2 سالہ کورس تھا اس وقت, ہمارا 1 سال کا بھی نہیں. اب تو ہم نے جب لوگوں کے اندر دیکھی طلب کی کمی ہے اور وہ نہیں اتنا وقت نکالتے, تو پھر 1 سال کا کیا اس کو. یہاں اور لوگوں نے اس کو سکیڑا ہے اور 40 ہفتوں کا کر کے گویا کہ 9 مہینے کا کر دیا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ حضرات ہمت کریں. یہ اوقات تدریس شروع ہو جائے گی 12 جون کو اسی جگہ پر نیچے. اوقات تدریس صبح 8 تا 1, ہفتے وار تعطیل جمعہ. کورس کی فیس کچھ نہیں ہے, رجسٹریشن فیس 200 روپے. تعلیمی قابلیت گریجویٹ, استثنائی حالت میں میٹرک پاس کو بھی داخلہ دیا جا سکتا ہے. تو خود بخود پھر ایف اے پاس بھی آ گیا. بہرحال فارم وصول کرنے کی آخری تاریخ اتوار 5 جون ہے. انجمن کے کسی بھی دفتر میں وہ شائع شدہ ہے چیزیں. بہرحال اس سے زیادہ میں مزید وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا, وقت بہت ہو گیا ہے. اس کو غنیمت سمجھیے. اس کے لیے جو موقع آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ پر حجت قائم ہوگی انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی کراچی کی جانب سے. اللہ آپ کو اس کی توفیق دے کہ اس کو اپنے حق میں حجت بنائیں, اپنے خلاف حجت نہ بنائیں. یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں, القرآن حجت لک او علیک, یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اذان کی جو پہلے ہو چکی ہے, اذان اول, اس لیے سنتیں پڑھ لیجئے, پھر اس کے بعد خطبہ ہے.